کبھی اس طرح سے نہیں ادب کو دیکھا، اس طرح سے نہیں لکھا کہ یہ ہندوؤں کی زبان ہے یا مسلمانوں کی زبان ہے۔ کوئی بھی زبان ہو، وہ زبان ہمیشہ جو ہے وہ ملک سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ کہ اس فرق کو تو آج ایک سیاسی نقطہ نظر سے دیکھ کر کے الگ کیا جا رہا ہے۔ ادب برائے زندگی، یعنی ادب کا زندگی سے کیا رشتہ ہے، تو انہوں نے بھی ادب کو جو ہے زندگی سے بہت قریب تر لانے کی کوشش کی۔ کسی کی زبان نہیں ہے، کسی ایک طبقے کی زبان نہیں ہے۔ آپ کو سوچیں، ریوائیو کریں کہ ہم کہاں ہیں۔ آزادی کے جو 75 سال ہو چکے ہیں اور پورے ہندوستان جو ہے جو آزادی کا مہوتسو منا رہا ہے، 75 سال آزادی کا جو مہوتسو منا رہا ہے، اس میں ابھی ہم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، ہمارا ادب کس معیار تک ہے۔ السلام علیکم، آداب، میں ہوں محی الدین آزاد اور آپ سبھی دیکھ رہے ہیں NIN۔ آپ سبھی سامعین و ناظرین کا NIN میں استقبال و سواگت ہے۔ یہ بتائیے کہ جو جشن ادب کا ایک پروگرام انعقاد کیا گیا تھا، اس کا مقصد کیا ہے، کس لیے انعقاد کیا گیا؟ ظاہر ہے اس کا مقصد بنیادی طور پر تو اردو زبان کا فروغ، اس کی ترقی، اس کو عوام تک پہنچانے کی اپنے طور پر ایک کوشش ہے، اور اسی مقصد کے تحت یہ پورا پروگرام 3 دن سے جاری ہے اور آج آخری دن تھا، تو اسی مقصد کے تحت یہ پورا پروگرام ہوتا ہے، وہ جشن ادب۔ یہ جو جشن ادب تھا اس کا موضوع تھا کہ ہندوستان کی آزادی کے 75 سال کے بعد اردو کا زبان ادب کا جو حال ہے اس کی چیزیں روشناس کرانے کی کوشش کی گئی۔ ابھی ضرورت اسی کیوں پڑی کہ ہندوستان کی آزادی کے 75 سال کے بعد کی تمام مقالہ نگار کو سننے کے بعد جو ہمارے صدر حضرات تھے، انہوں نے جو اپنی رائے اور خیالات پیش کیے، اس میں اسی بات کی طرف نشاندہی کی کہ ہم کسی بھی ادب کے تعلق سے جانبداری سے کام نہ لیں، اور جو چیزیں چھوٹ گئی ہیں یا جس پر اب تک توجہ نہ دی گئی ہے، یا ہندوستان صرف لکھنؤ یا دہلی یا بہار اردو ادب سمٹا ہوا نہیں ہے، باقی جگہیں ہیں، ان کو بھی نظر کیا جائے اور ان پہ بھی قلم اٹھائیں، یا زبانی یا بیانی جو بھی ہو، انہیں بھی سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ اور پلس اس میں انہوں نے یہ اپنا خیال ظاہر کیا کہ یہ 75 سال ہو چکے ہیں جس میں اب تک یہ کام نہیں ہوا ہے کہ جو ہمارے اس ملک سے باہر کے جو ادبا حضرات تھے، جنہوں نے ہر چیز کو ہر کنٹری سے کچھ نہ کچھ لیا ہے، گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ چلتا رہا ہے، ہمارے ادیبوں نے یا قلمکاروں نے صرف اپنی وراثت کو سنبھالا، باقی چیزوں سے فائدہ کم لیا، تو اس چیز کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اس کا مقصد کہیں نہ کہیں ایک یہ بھی تھا۔ ہندوستان کی آزادی میں اردو کا کردار کیا رہا ہے، کتنا رول ادا کیا اردو زبان اور ہندوستان کی؟ دیکھیے، جہاں تک اردو زبان کے کردار کا تعلق ہے، تو کوئی بھی زبان ہو، وہ زبان ہمیشہ جو ہے وہ ملک سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور جو ملک کے حالات ہوتے ہیں انہی چیزوں کو زبان کے ذریعے دکھایا جاتا ہے۔ ہمارے جو یہ مقالات تھے، ان کا جو خاص موضوع تھا کہ تنقید اور نثر اور شعر، یہ تینوں آزادی کے 75 سال بعد تک اب ان کی کیا صورتحال ہے اور ان کا کتنا یوگدان رہا ہے یا ان کا کتنا حصہ رہا ہے ہندوستان میں۔ تو چاہے وہ آزادی کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ چاہے وہ نثر کی شکل میں ہو، چاہے وہ پریم چند کی شکل میں ہو، چاہے وہ نظم کی شکل میں ہو، ہمارے جتنے بھی شعراء ہیں یا جتنے بھی نثر نگار ہیں، انہوں نے اور ان کے اندر یہ احساس تھا کہ ایک آزاد ملک میں جینے کا جو جذبہ ہوتا ہے، اس کے لیے انہوں نے اپنا ایک جو کہتے ہیں یوگدان کہتے ہیں یا جو کہتے ہیں حصہ انہوں نے دیا ہے، اور چاہے وہ شاعری کے ذریعے ہو اور یا نثر کے ذریعے ہو، وہ ہمیں یہ نظر آتا ہے ان کی شاعری میں، ان کے نثر میں، اور ان کی تنقیدی فکروں میں بھی یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہے کہ جو ہمارا ادب لکھا جا رہا ہے اس ادب کا زاویہ کیسا ہونا چاہیے، اس ادب کی سوچ کیسی ہونی چاہیے، لکھنے والے کے متوع نظر کیا ہونا چاہیے۔ اگر آپ غور کریں، جیسے آزادی کے بعد آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جو ابھرتی ہوئی تحریک ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے ترقی پسند تحریک۔ آزادی کے بعد سب سے جو اہم تحریک دکھائی دیتی ہے، مطلب آزادی سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی، تو اس وقت ترقی پسند تحریک کو بھی آپ دیکھیں گے تو ان کا جو متوع نظر تھا کہ ادب برائے زندگی، یعنی ادب کا زندگی سے کیا رشتہ ہے، تو انہوں نے بھی ادب کو جو ہے زندگی سے بہت قریب تر لانے کی کوشش کی، یا اس کے بعد جو جدیدیت کے لوگ ہیں انہوں نے بھی ادب کے اندر وہ چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ادب کا زندگی سے کتنا رشتہ ہے، ادب ہماری زندگی سے کتنی جڑی ہوئی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی ادب ہو، بغیر زندگی کی کسی بھی ادب کا جو ہے کوئی وجود ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ مان سکتے ہیں کہ جو یہ پروگرامز ہوئے ہیں ہمارے، اس پروگرامز کے ذریعے ہمارا مین جو بنیادی مقصد وہ یہ ہے کہ ہم ایک طرح سے اپنے آپ کو سوچیں، ریوائیو کریں کہ ہم کہاں ہیں۔ آزادی کے جو 75 سال ہو چکے ہیں اور پورے ہندوستان جو ہے جو آزادی کا مہوتسو منا رہا ہے، 75 سال آزادی کا جو مہوتسو منا رہا ہے، اس میں ابھی ہم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، ہمارا ادب کس معیار تک ہے، اور کن زاویے میں یا کن ناحیے میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت باقی رہ گئی ہے، جس میں ہم اب کر سکتے ہیں یا ان چیزوں میں فکر کر سکتے ہیں۔ یہی مین مقصد ہے۔ کیا اردو زبان یا کوئی بھی زبان، خصوصی طور پہ اردو زبان، کسی ایک مذہب کے ساتھ خاص کیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا۔ اردو زبان ظاہر ہے کہ ہندوستانی زبان ہے،
اور بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا کہ کئی زبانوں کا مرقع ہے اور علاقے کی سطح پہ وہ زبان دلی کے گرد و نواح میں بنی ہے، پلی بڑھی ہے۔ تو ابھی آج کل اگر ہم دیکھیں تو جو کمیونیکیشن کا ہمارا جو ایک حصہ ہے ٹیلی ویژن کا یا ریڈیو کا، ان سب تمام جگہوں پہ اردو زبان ہی استعمال کی جاتی ہے، لیکن اس کو ہندی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک طرح کا کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی سازش ہے کہ اردو کو مسلمانوں سے جوڑا جا رہا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے بلکہ پورے ہندوستان کی زبان ہے، پاکستان کی زبان ہے، اور دیگر ممالک میں یہ زبان بولی جاتی ہے۔ تو یہ صرف کسی ایک طبقے یا کسی ایک دھرم کے ماننے والوں کی زبان نہیں ہے، اس سے میں اتفاق نہیں رکھتا ہوں۔ زبان کی ترقی و ترویج میں مسلمانوں کے علاوہ بھی کوئی اور کسی مذہب کے لوگوں کا ساتھ دیا ہے انہوں نے، یا انہوں نے کتابیں یا شعر اشعار یہ ساری چیزیں اس کو پیش کر کے؟ ظاہر اگر ہم دیکھیں تو فراق گورکھپوری یا پھر دیا شنکر نسیم اور اس طرح سے بہت سارے نام ہیں۔ ہم عصر حاضر تک اگر دیکھیں تو ہندو مذہب کے بہت سارے ایسے شعراء ہیں جن کے نام اگر ہم دیکھیں، فی الحال مدن موہن دانش مشرا جو ہیں ان کا نام آتا ہے، اور بھی کئی سارے ایسے شعراء ہیں۔ پریم چند بہت بڑا نام ہے ادب میں، اور پریم چند، کرشن چند بیدی، اس طرح کے لوگ، ان لوگوں نے کبھی اس طرح سے نہیں ادب کو دیکھا، اس طرح سے نہیں لکھا کہ یہ ہندوؤں کی زبان ہے یا مسلمانوں کی زبان ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس فرق کو تو آج ایک سیاسی نقطہ نظر سے دیکھ کر کے الگ کیا جا رہا ہے یا الگ دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ کسی ایک فرقے کی زبان نہیں ہے، کسی ایک طبقے کی زبان نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے میں ہندو ہوں یا مسلمان ہوں یا دیگر سکھ عیسائی جو بھی ہوں، سب نے اس زبان کو اپنی زبان مانا ہے اور اس میں لکھا ہے۔ یہ میٹھی زبان ہے، ہر کوئی مانتا ہے اس بات کو۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اردو صحافت آج کے دور میں جس طرح اخبار کے لوگ استعمال کرتے ہیں، جو چاہے وہ گورنمنٹ یا محکمے کے اندر جو چیزیں آتی ہیں اس کو اردو کو مٹا کر ہندی یا انگلش کا نام دیا جا رہا ہے، کیا اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کیا خیال ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ چاہے وہ بہت ساری چیزیں، اب تو اردو کی ترقی ترویج کے لیے مشاعرہ ہی صرف باقی رہ گیا ہے، اور اخبار جو ہوتے ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ورڈ جو ہوتے ہیں، لفظ جو ہوتے ہیں وہ ہندی یا انگلش میں لکھے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے جہاں سے اردو کو پنپنا چاہیے، وہیں کے لوگ بھی اس کو مطلب ترقی؟ ظاہر ہے کہ جیسے اخباروں کی جو زبان ہے وہ اردو اخبار ہوں یا پھر انگلش اخبار ہوں، وہ تو ایک الگ بات ہو گئی، لیکن جو ٹیلی ویژن پہ خاص طور سے میں سنتا ہوں یا ریڈیو پہ جو سنتا ہوں وہ اس کو ہندی زبان کہتے ہیں، لیکن وہ اگر دیکھا جائے تو وہ اردو زبان ہوتی ہے، زیادہ تر اردو کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، اگر اردو کے پروگراموں میں یا اردو کے نام پر ہندی کو گھسانا یا دیگر انگریزی کے الفاظ کو گھسانا، اس کو میں نہیں مانتا ہوں، لیکن ہاں بہت سارے لوگ اس بات سے کیا نام ہے متفق نہیں ہوں گے، کیونکہ اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کیے گئے ہیں، شاعری ہو، صحافت ہو، ہر طرح کی جگہوں پہ آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہندی اور انگلش الفاظ کا استعمال اردو میں کیا جانے لگا ہے اور اس کو لوگوں نے مان لیا ہے۔ آپ سبھی کو NIN سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔